نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ شرک، توحید یہ الفاظ وہ ہیں جو ہم سنتے ہیں اور قرآن میں بار بار اس سے ملتے جلتے الفاظ آیات میں پڑھتے بھی ہیں، لیکن ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ توحید پر بات پھر بھی ہو جاتی ہے، لیکن عموماً ہم شرک پر بات نہیں کرتے ہیں۔ اور ہم شرک پر بات اس لیے نہیں کرتے کیونکہ جن لوگوں کے عقائد درست ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم تو ویسے ہی درست ہیں، ہمیں شرک پر بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو سب جانتے ہیں۔ اور جو لوگ اس میں مبتلا ہیں وہ ویسے ہی بات نہیں کرنا چاہتے اس موضوع کے اوپر کیونکہ وہ اپنے آپ کو درست سمجھتے ہیں۔ گویا کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے کچھ چیزوں کو اپنی زندگی سے مائنس سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں اسے جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مثلا جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہوئے ہم ان آیات کو جہاں منافقین کا ذکر آئے، مشرکین کا ذکر آئے، مجرمین کا ذکر آئے، منکرین کا ذکر آئے، ہم انہیں کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تو مومنین ہیں، ہم تو مسلمین ہیں، ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو بخشش پانے والے اور جنت میں جانے والے لوگ ہیں۔ اس طرح سے جب ہم قرآن کے اندر ڈویژن کرتے ہیں تو ہم پورے قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ لیکن اگر دیکھا جائے کہ قرآن مسلمانوں پر نازل ہوا، مسلمانوں کے لیے نازل زیادہ ہوا، یعنی انسانیت کے لیے تو آیا قرآن، لیکن مسلمانوں کو پڑھنے کو کہا گیا یا اس پہ عمل کرنے کی پابندی لگا دی گئی، اور جو پھر اس میں داخل ہوتا جائے گا وہ اس سے فائدہ اٹھاتا جائے گا، ورنہ یہ کل انسانیت کے لیے خیر ہے۔ لیکن جس وقت مسلمان اسے پڑھتے ہیں تو وہ یہ کیوں نہیں جانتے کہ اس کے اندر ہمیں مشرکین کی بات کیوں بتائی جا رہی ہے جبکہ ہم مشرک نہیں ہیں؟ ہمیں کافروں کے رویے کیوں بتائے جا رہے ہیں؟ یہ تو کافروں کی کتاب میں ہونا چاہیے کہ کفر کرنا کتنا غلط بات ہے، یہ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ گویا کہ اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ یہ تمام کیٹیگریز یا تمام یہ جو گروپس ہیں، کافر ہو، منافق ہو، مومن ہو، جو بھی ہے، یہ ایک رویے کا نام ہے، یہ ایک عمل کا نام ہے، اور کوئی بھی شخص جب اس رویے میں ڈھل جائے گا تو وہ اس کیٹیگری میں انٹر ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ کسی کے نام کے ساتھ نتھی نہیں ہے کہ یہ قوم کافر ہے، یہ گروہ کافر ہے، یہ فلانے شہر کے رہنے والے لوگ منافق ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عمل اور رویے کو قرآن میں بیان کیا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ٹھیک ہے، اب یہ ایک رویہ ہے، کیا؟ بات سننے کے بعد ایمان لانا، لیکن بات سننے کے بعد سنی انسنی کر جانا، ایسے کہ جیسے سنا ہی نہیں ہے، گویا کہ لا یؤمنون والا رویہ اختیار کرنا۔ اب اس کو کس کے ساتھ اٹیچ کیا گیا؟ اس رویے کو کسی قوم کے ساتھ نہیں، کسی علاقے کے ساتھ نہیں، ایک کیٹیگری کے ساتھ کہ جو بھی ایسا رویہ اختیار کرے گا کہ سنی انسنی کر جائے گا، کہ گویا کہ پڑھنا بتانا برابر ہی ہے کہ چاہے نہ بتایا جاتا، تو وہ ایسے لوگ ہیں جو انکار کرنے والے ہیں، گویا چاہے سن کے انکار کر دیں یا بغیر سنے انکار کر دیں، سواء علیہم۔ تو اب یہ کیا چیز آ رہی ہے کہ اب یہ ہمیں رویہ، جب تک کہ ہم اپنے رویے سے میچ نہیں کریں گے ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا ہم کون سی کیٹیگری میں انٹر ہیں۔ اسی طرح وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ ہم کہتے ہیں کیوں یہ کیسے ہو گیا؟ ہم تو خود ایسے لوگ ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ اور یوم آخر میں۔ یخادعون اللہ، وہ کیا کر رہے ہیں؟ دھوکہ کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔
لیکن مسئلہ کیا ہو رہا ہے کہ ایمان لا کر وہ دھوکے میں ہیں کہ وہ شاید ایمان لائے ہوئے ہیں، اس لیے ان کو اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ جنتی ہی ہیں، اب وہ کسی قسم کی غلطی سے وہ برہ ہو چکے ہیں، اب وہ گناہ گار نہیں ہو سکتے. تو وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم تو بھائی ایسے ہیں، ہم ایمان لائے ہوئے لوگ ہیں، ہم تو بس پار ہی پار ہیں. ہر رویے کے، ہر عمل کے اینڈ پر، آیت کے اینڈ پر اس کا انجام بھی ساتھی ہے کہ اپنے آپ کو اس رویے میں دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کا انجام کیا ہے، اور فیئر ہو کے ڈیلنگ کریں. تو آپ کو اپنے آپ سے جب فیئر رہیں گے تو آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ مجھے کہاں کتنی اصلاح کی ضرورت ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن ہی میں مشرکین کی کیٹیگری بھی بتا دی گئی ہے. سوال ہی پیدا ہوتا ہے، کیا مشرک وہ ہوتا ہے جو صرف بتوں کی پوجا کرتا ہے، یا وہ ہوتا ہے جو سورج کو پوجتا ہے؟ مشرک کیا مسلمانوں کے اندر بھی ہوتے ہیں، یا صرف یہ کسی ایک ایسے گروہ کا نام ہے جو مسلمانوں کا جس سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ اس لیے قرآن میں آنے والی جتنی مشرکین کی آیات ہیں اس پہ ہمیں غور کرنے کی کیا کوئی ضرورت نہیں ہے، یا ہمیں اس کے باوجود بھی خطرہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایمان کے ساتھ شرک بھی آپس میں گڑبڑ ہو رہا ہو؟ کہاں ہو رہا ہو، یہ قرآن ہی سے جاننے کی ضرورت ہوتی ہے. اب اگر شرک کے بارے میں جانا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات صفات میں مخلوق میں سے کسی کو بھی شریک کرنا شرک ہے. اب چاہے کوئی مخلوق میں سے کسی کو اللہ کے برابر سمجھے، یا اس کے مد مقابل سمجھے، یا وہ کام جو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں وہ مخلوق کے لیے کرنے والا سمجھے، یہ سب شرک ہی کہلاتا ہے. یعنی اس کی ذات میں، صفات میں، اس کے افعال میں جب بھی وہ چیزیں کسی اور کے ساتھ منسوب کر دی جائیں جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں تو وہ چیز جو ہے وہ شرک کہلاتی ہے. اور شرک وہ سنگین جرم ہے جو ساری عبادات اور ایمان، تمام اعمال کو غارت کرنے کے لیے کافی ہے. یعنی اس کے ساتھ آپ پھر چاہے نماز روزے کریں، تہجد گزاریاں کریں، آپ حج عمرے کریں، لیکن ساتھ ساتھ اگر شرک بھی کرتے جائیں تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ضائع ہونے کا ذریعہ ہیں. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں توبہ کر لیتا ہوں اس سے جو کہ میں کرتا رہا، کیونکہ بعض دفعہ انسان کو وہ شرک جو کہ لاشعوری طور پر ہوتا ہے اور اسے نہیں پتا، کیونکہ وہ علم کی کمی کی بنا پر یا قرآن نہ جاننے کی بنا پر کچھ ایسی باتیں جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہم کرتے تھے وہ تو شرک تھا. تو اس صورت میں اس کا علاج کیا بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے تو وہ چیز اس کے لیے معافی کا ذریعہ بنے گی. اور یہ ایک ایسا جرم ہے کہ جس کی معافی نہیں ہے. باقی تمام گناہ ایسے ہیں کہ اگر کیے جائیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی نہ کسی طرح معاف کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی بغیر توبہ کے گیا اور وہ شرک کی حالت میں تھا تو ایسے شخص جو ہے وہ معافی کے قابل نہیں ہے. کیونکہ قرآن ہی میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو نہیں بخشے گا جس نے اس کے ساتھ شرک کیا اور وہ بڑی دور کی گمراہی میں مبتلا ہوئے ہیں. یعنی ایسی گمراہی ہوتی ہے کہ جس میں اسے خود بھی نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ وہ گمراہ ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے کام بھی نکل رہے ہوتے ہیں، اس کے اپنے عقیدے، اپنی سوچیں اس کے مطابق وہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص ایمان کے ساتھ شرک میں مبتلا ہوتا ہے وہ اس مطمئن اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں ایمان کی حالت میں ہوں. ایک شخص تو وہ ہے جو ایمان میں نہیں ہے تو وہ مانتا ہے کہ میں مسلم نہیں ہوں، وہ اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں کون ہوں. تو اس لیے قرآن حکیم نے جن جن مقامات پر شرک کو ظلم قرار دیا ہے انہیں جاننے کی ضرورت ہے کہ اس کو ظلم کیوں کہا گیا ہے. کیا کیا ایسے رویے ہوتے ہیں کہ جہاں پر انسان مسلمان ہونے کے باوجود، ایمان ہونے کے باوجود بھی اسے الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ شرک سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات اور اس کے افعال کی معرفت ہونا بہت ضروری ہے.
بعض دفعہ ہم اسماء الحسنہ کو لے کے ساتھ یاد تو کر لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ فضیلت بھی ہمیں پتہ ہوتی ہے کہ جو اللہ کے نام یاد کر لے گا وہ جنت میں داخلے کا سبب ہو جائے گا، لیکن ہم اس کی معرفت حاصل نہیں کرتے کہ اس نام کا مطلب کیا ہے، کیا مطلب کہ اگر وہ سمیع البصیر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نہ ہم اپنی دعاؤں کو اس طرح مانگتے ہیں کہ وہ واقعی سمیع ہے، نہ ہی ہم غیبت سے بچتے ہیں جس پر ایمان لاتے ہوں کہ وہ بھی سمیع ہے جو اس وقت میری بات سن رہا ہے، اور نہ ہی ہم کبھی گناہ میں مبتلا ہوتے ہوئے اسے بصیر البصیر مانتے ہیں کہ ہاں کوئی بھی نہ دیکھے تو وہ دیکھنے والا ہے، گویا کہ ہمیں اس کے ناموں کی معرفت اس طرح سے نہیں ہے۔ لہٰذا شرک سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان ہونا، توحید کا حقیقی معنی پتہ ہونا، یعنی وحدہ لا شریک لہ کا مطلب پتہ ہونا، دل سے اس پر ایمان ہونا بے حد ضروری ہے۔ اب کیونکہ شرک توحید کی ضد ہے، اور توحید کا معنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو لا الہ الا اللہ، نہ صرف یہ کہ زبانی طور پر بلکہ قلبی طور پر بھی اس کا ایمان جو ہے اس پر پختہ ہو کہ واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو الہ ہونے کے قابل ہو سکے۔ اب اس کے لیے کائنات کی کوئی بھی چیز اس کے مانند نہیں ہے، یعنی یہ بات ہمارا عقیدہ ہونا کہ اللہ کی ذات کسی سے کوئی مثال نہیں ہے، پھر اللہ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا جادو ہو، کتنا ہی بڑا منتر ہو، کوئی کتنی ہی بڑی کوئی مخلوق ہو، کوئی کتنا پاورفل ہو، یعنی یہ اپنے اندر سے سوال کریں۔ اب ہم اپنے آپ کا ذرا جائزہ لیتے جائیں اس بات کو سنتے ہوئے کہ کیا میرے دل کی کیفیت واقعی ایسی ہے؟ کیونکہ ایک ہوتا ہے زبانی، ہاں مجھے پتا ہے ایسا ہے، ایک ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسا وقت آ جائے یا بعض دفعہ کوئی پریشانی آ جائے، بعض دفعہ کوئی بیماری آ جائے، تو میرا دھیان کہاں کہاں جاتا ہے، میرا دھیان کس کس شک وسوسے یا کس کس شخص کی طرف جاتا ہے نفع نقصان سے وابستہ ہونے کے لیے کہ اس کی وجہ سے یہ فائدہ ہو گیا اور اگر یہ نہ کرتا تو نقصان نہ ہوتا، یعنی میں کہاں، میرا دھیان کہاں ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت روا نہیں ہے، یعنی عبدیت جو ہے یا کسی کے آگے جھکنا ہے یا کسی کے آگے تذلل ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ بعض دفعہ ہم نماز میں جھکتے تو اللہ کے آگے ہیں، لیکن دل کہیں اور جھک رہا ہوتا ہے، یعنی لوگوں سے روب کھا رہے ہوتے ہیں یا کسی کی دولت سے بعض دفعہ ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں، یا بعض دفعہ علم نہ ہونے کی بنا پر آپ یہ جو مزاروں پہ جو کچھ ہوتا دیکھتے ہیں، یا کام نکلوانے کے لیے بعض دفعہ کچھ لوگ جب عامل یا کسی ایسے جگہ پہ جاتے ہیں تو وہ جو کہہ دیں، حتیٰ کہ ایک دفعہ مجھے کسی بچی نے کہا کہ انسان کو شیطان اس طرح بہکاتا ہے کہ جیسے وہ آتا ہے نا کہ آپ جب سورج ڈوب رہا ہو تو نہ نماز پڑھی جائے یا سجدہ نہ کیا جائے کہ وہ شیطان کے سینگوں کے درمیان میں ہوتا ہے، اس لیے نہ کیا جائے۔ اس نے کہا حتیٰ کہ میں نے اپنی ایک حاجت کے لیے اس وقت میں سجدے کیے، یعنی دماغ انسان کا کس طرح ٹریپ ہوتا ہے کہ وہ اچھا بھلا عقل والا آدمی بھی جو ہوتا ہے، جو ہمیں لگتا ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے، لیکن جب اس کو کام پڑ جاتا ہے، کوئی حاجت پڑ جاتی ہے تو وہ ایسے ایسے کام بھی کر لیتا ہے جو کہ روا نہیں ہے توحید والے کے لیے۔ پھر یہ ایمان ہونا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات فنا ہونے والی نہیں ہے، چاہے ہر چیز فنا ہو جائے، اس لیے اپنا تمام بھروسہ، اپنا توکل اس ذات کے ساتھ وابستہ کرنا کہ جس کو فنا نہیں ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کا اس کا تصور ہونا۔ پھر یہ تصور ہونا کہ یہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت سے ہو رہا ہے، یعنی اس میں انسان کا یا کسی اور کا ہاتھ اس طرح سے نہیں ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے کہ اس نے میرے حالات میں، زندگی میں یہ سب کچھ کیوں لکھا، یہ اسے پتا تھا۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی میں کنواں اور جیل کیوں آئے؟ جبکہ وہ بہت اچھے انسان تھے، جبکہ وہ بڑے کمفرٹیبل اپنے گھر میں رہ رہے تھے، ایک نبی بننے والے تھے،
کیا ضرورت تھی کہ ان کو اس ہارڈشپ سے گزارا جاتا؟ یا تمام انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں دیکھا جائے تو کسی میں غزوہ بدر ہے تو کہیں احد ہے تو کہیں کچھ ہے. تو وجہ کیا ہے کہ زندگی میں ہونے والے واقعات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت سے ہوتے ہیں، اور وہی جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے. کیونکہ جو آج ہے وہ کل کا عکس ہے، کہ جو ہونے والا ہوتا ہے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے تیار پہلے سے کرتے ہیں. پھر اسی طرح زندگی اور موت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یہ کامل یقین ہونا. بڑے بڑے اس موقع پہ پھسل جاتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں جب کسی اپنے پیارے کا انتقال ہو جائے یا کبھی ایسا کوئی حادثہ ہو جائے یا آپ کی پوری کوشش علاج ہر چیز ہونے کے باوجود کوئی پیارا چلا جائے تو بڑے سمجھدار لوگوں کے بھی جملے کیا ہوتے ہیں؟ جھگڑے ڈاکٹروں سے کس بات پہ ہو رہے ہوتے ہیں؟ کس بات پہ ہمارے زندگی کے پچھتاوے نہیں جاتے کہ اگر ہمارے پاس مال ہوتا تو ہم علاج کروا لیتے، کاش ہم نے باہر لے گئے ہوتے تو کیا ہوتا، یہ بچ جاتا. تو کیا وہ واقعی بچ جاتا؟ تو اس لیے یہ جو شرک ہے یہ بیسیکلی اتنا غیر معمولی طریقے سے انسان کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے کہ جس میں اسے احساس نہیں ہوتا کہ اس نے ابھی بات کیا کہی ہے یا اس کے اندر وہ سوچ کیا آئی ہے. اسی لیے یہ جو کہا گیا کہ کاش کہنا شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور مومن کو منع کر دیا گیا کہ کاش اور حسرتوں میں نہیں جانا جب کوئی زندگی میں واقعہ ہو جائے. اسی لیے تقدیر کے ایمان کو ہمارے ایمان کا حصہ بنایا گیا تاکہ انسان اس چیز سے بچ سکے کہ جو ایک اللہ کو نہ ماننے والا شخص ہے اس کے اندر جو حسرت آتی ہے، اس کے اندر جو ساری عمر کے پچھتاوے ہوتے ہیں، وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ خود قادر ہے، وہ خود اسباب کے ذریعے سے اپنے حالات کو مکمل طور پہ کنٹرول میں کر سکتا تھا. اور جب اس کو لگتا ہے کہ میرے اسباب کام نہیں کیے تو اسے لگتا ہے کہ شاید میں فیل ہو گیا. جبکہ مومن کا رویہ اس سے مختلف ہے، وہ اسباب استعمال ضرور کرتا ہے لیکن اس کے اوپر بھروسہ نہیں کر رہا ہوتا. اس لیے وہ مطمئن ہوتا ہے کہ اگر میں نے اپنی سی پوری کوشش کر لی تھی اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا اذن یہی تھا تو پھر یقیناً اس میں میرے لیے خیر ہے. اور یہ چیز انسان کو شرک سے بچاتی ہے. پھر اسی طرح سے کائنات کی ہر چیز اس کے ارادے کے مطابق چلتی ہے، لہٰذا نفع اور نقصان کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اس نے کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی کو بھی اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنے ذات کے معاملے میں یا کسی اور کے نفع نقصان کو کرنے کو کنٹرول کر سکے. اور یہ کتنی بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہمارا یہ اطمینان ہو کہ میرا جو نفع نقصان ہے وہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ورنہ انسان کتنی ٹینشن میں رہے اگر اسے یہ سمجھ میں آ جائے کہ لوگ مجھے چاہے تو نقصان پہنچائیں اور چاہے تو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، تو ہم انہی کے اوپر کتنے زیادہ ڈپینڈنٹ ہو اور ہمارے لیے وہ کتنا بڑا ایک امتحان بن جائے انسان. تو اس لیے اس عقیدے کا مضبوط ہونا انسان کو بہت سی پریشانیوں سے بچانے کا ذریعہ بنتا ہے جب وہ واقعی اس بات کو مان لیتا ہے کہ میرے خلاف جو مرضی سازش ہو جائے اللہ نے چاہا تو مجھے اللہ تعالیٰ بچا لے گا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں یا صحابہ کرام ہیں وہ سب بہادر ہیں ایمان کے معاملے میں. کیوں بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ حالانکہ سامنے ابو جہل ہے، حالانکہ سامنے دشمن ہے، اور یہ پتہ ہے کہ کلمہ حق کو بلند کرنے کے بعد کیا نتیجہ اس کا نکلے گا، لیکن کیا چیز ان کو دلیر کرتی ہے، کیا چیز ان کو حق پر جماتی ہے، کیا چیز ان کو شرک سے نکالتی ہے؟ یہ واحد وہ چیز ہے کہ جب انسان توحید پر جم جاتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تو پھر اس کے اندر اطمینان کی کیفیت اترنا شروع ہوتی ہے. کر لے جو کر سکتا ہے، اللہ مالک ہے. تو یہ تب آتا ہے اس کے اندر سے. پھر اسی طرح وہ تمام صفات میں وحدہ لا شریک ہے. جتنی صفات ہو سکتی ہیں کوئی بھی اس کو میچ نہیں کر سکتا. پھر اسی طرح کوئی شخص مخلوق میں سے کسی کے بارے میں، چاہے اگر کوئی ولی اللہ ہو، کوئی نبی ہو، کسی کے بارے میں بھی اگر یہ گمان رکھتا ہے یا اس کا یہ خیال ہے
کہ اسے موت نہیں آتی، یا وہ فنا نہیں ہے، یا وہ زندہ ہے، الا یہ کہ اللہ نے اسے زندہ کہا ہو، تو یہ چیز بھی شرک میں شمار ہوتی ہے۔ اس لیے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ایک بات کہی کہ ہر شخص کو موت ہے، ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن ہم بعض دفعہ شرک میں مبتلا کہاں ہوتے ہیں؟ جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں خود سے کہ وہ بھی زندہ ہے اور وہ بھی زندہ ہے، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کے عقیدے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر ان کو اپنا حاجت روا سمجھ بیٹھتے ہیں، اور ہم باقاعدہ بعض دفعہ بغیر علم کے اس کے بارے میں وہ بیان بھی جاری کر دیتے ہیں جو آج آپ دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، یہ جو مزاروں پہ آج رش ہے، یہ اس عقیدے کا جھول ہی ہے کہ ہتھیلیاں وہاں پھیلی ہوئی ہیں جو خود محتاج ہیں۔ کیوں؟ تصور کیا ہے؟ وہ زندہ ہے۔ تو اس لیے عقیدے کا درست ہونا انسان کو شرک سے نکالنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، کہ جب جس چیز کو اللہ نے جیسا بتایا ہم اسے ویسا ہی مانتے ہیں۔ پھر یا یہ کہنا کہ بتوں کی عبادت تو شرک ہے، مگر جو نیک لوگ ہیں ان کی عبادت جائز ہے، تو یہ بھی شرک ہی کی ایک شکل ہے۔ یعنی آپ بڑے بڑے اولیاء اللہ یا بڑے بڑے جو ایسے لوگ ہستیاں دیکھتے ہیں کہ جو نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کو اس مقام تک لے جانا کہ جہاں جا کے شرک ہو سکتا ہو یا ان کی عقیدت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عقیدت کے برابر جاتی ہو، تو یہ چیز بھی شرک ہے۔ اب کیونکہ ہمارا جو ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ شاید بتوں والے ہی شرک کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے، تو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور خاص طور پہ عقیدت، محبت، یہ دو بڑی سینسیٹیو سی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو توحید سے ہٹانے میں کافی حد تک ان کا عمل دخل ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کو، رسول کی محبت کو، دین کی محبت کو ہر محبت کے تابع کرنے کہا گیا کہ ہر محبت اس کے تابع ہوگی تو آپ اس کی لذت یا اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا توحید پہ رہ سکتے ہیں، ورنہ جہاں کہیں محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھی یا اس کے رسول کی اطاعت سے نکلنے کا ذریعہ بنی، وہیں سے شرک شروع ہو جائے گا۔ اب ہم بعض دفعہ اس کو اپنا بڑا ذاتی سا معاملہ سمجھتے ہیں، میں جس سے چاہے محبت کروں، میں جس سے چاہے چاہوں، میں جس کو چاہے اپنا پیر مانوں، میں جس کو چاہے اپنا لیڈر مانوں، میں جس کو چاہے اپنا استاد مانوں، اور پھر اتنا بڑا مانوں کہ پھر اس کی بات حرف آخر ہو، اس کے آگے پھر کوئی دلیل بھی دلیل نہ رہے، جو میرا فرقہ ہو وہ سب سے آگے ہو، پھر اس فرقے میں آنے کے بعد میں کسی اور کو کسی طرح تسلیم نہ کروں چاہے کوئی حق سامنے آ بھی جائے۔ تو یہ سب ہمیں کیا لگتا ہے؟ اپنے ذاتی فیصلے، میری مرضی، میرا جو خیال ہے، جو میری رائے ہے، ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے۔ تو دین میں ہر ایک کی اپنی رائے نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض لوگ جب دین پر بات کرنے لگتے ہیں اور وہ دلیل قرآن و سنت سے نہیں آ رہی ہوتی یا اپنی کوئی عقیدت بیچ میں آتی ہے، تو وہ اس کو اس سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ ہر ایک کا اپنا اسکول آف تھاٹ ہوتا ہے۔ اب کیا دین اسلام اسکول آف تھاٹس پہ بیس ہے، یا کیا یہ تھاٹس ہیں صرف، اور ہر شخص کا جو اسکول ہے اور جہاں سے وہ تھاٹس کرنا چاہتا ہے وہ وہاں سے پک کر لے؟ کیا ایسا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ تو یہ جو ٹرمینالوجیز بھی ہم نے بنا لی ہوتی ہیں، اور پڑھے لکھے ہم مجلس میں یہ جو جملہ بولتے ہیں، اور تھوڑا سا اس کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے بولتے ہیں کہ اگر دو لوگوں میں اختلاف آ جائے، ایک توحید کی بات کرنے لگے اور ایک تھوڑا سا اس سے ہٹنے لگے، تو ہم ایک دم اس کو کنکلوڈ کرنے کے لیے کہتے ہیں ہاں بس کوئی بات نہیں، انسان میں ایک برداشت ہونی چاہیے اور ہر ایک کو برداشت کر لینا چاہیے، اور ہر ایک کا اسکول آف تھاٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ کیا مومن ایسا کہہ سکتا ہے؟ کیا ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ کا اسکول آف تھاٹ ڈفرینٹ تھا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابو بکر صدیق کے تمام جماعت کا، تمام مسلمانوں کے تھاٹس میں کہیں کہیں فرق آ رہا تھا؟ یا آپ نے صرف اتنا کہا تھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری سنت؟ یہ ہے وہ چیز جس پر آپ کو جمنا ہوگا۔ اب آپ کی اپنی جو مرضی تھاٹس ہوں، اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے یا نجات پانا ہے تو یہ دو چیزیں
جو اللہ اس کے رسول نے بتا دی ہیں وہ اس کے اوپر ہی آپ کو بیس کرنا پڑے گا. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابو بکر عمر کا اور ابو جہل کا تھاٹ کا فرق تھا. وہاں اسکول آف تھاٹس ڈفرینٹ تھا، وہاں وہ ایک نہیں تھا. لیکن کیا مومنین کا آپس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اتنا فرق آ جائے کہ وہ توحید اور شرک کا فرق بن جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ہمیں یہ چیز بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اسی لیے ہمارے اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ دین والوں میں اتنا اختلاف کیوں ہوتا ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ دین میں بھی اگر کوئی شخص قرآن اور سنت کو بنیاد بنائے گا تو وہاں کوئی اختلاف نہیں ہے. قرآن کے 30 پارے امریکہ میں بھی 30 ہی ہیں، ادھر بھی یہی ہیں، سورت کے نمبر بھی وہی ہیں، ترتیب بھی وہی ہے، پاکستان میں بھی وہی ہیں، افغانستان میں بھی وہی ہیں، عرب میں بھی وہی ہیں. فرق کہاں آئے گا؟ فرق وہاں آئے گا جب ہم اس کے اندر اپنی مرضی بھی ایڈ کرنا چاہیں، جب میں اپنی بڑائی بھی ایڈ کرنا چاہوں، جب میں اپنے استاد، اپنے عالم، اپنے فرقے کو بھی ایڈ اپ کرنا چاہوں، تب وہاں اختلاف آئے گا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں اختلاف رائے ہوتا تھا، لیکن دین پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں تھا، ذاتی رائے میں اختلاف ہوتا تھا. تو اس لیے جب بھی ہم قرآن کی بات کریں گے تو ایک ہی یعنی کہ دین ایک رہے گا، قرآن ایک رہے گا اور ایک ہی سنت رہے گی. اور شرک کی بنیاد بھی وہی رہے گی جو آج سے 1400 سال پہلے تھی. آج ہم مزار اپنے ہاں دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بر صغیر میں یہ زیادہ آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے قریب بھی اسی بات کا اظہار کیا کہ میری قبر کو کیا نہ بنا لینا، سجدہ گاہ نہ بنا لینا. آپ کو خطرہ کس بات سے تھا؟ کہ عقیدت میں، محبت میں ہوگا. اب یہاں یہ نہیں مسئلہ آ رہا کہ نبی کو مانتے نہیں ہیں، اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں. کیونکہ بعض دفعہ ہمیں یہ لگتا ہے شرک وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ تو ان لوگوں کا کانسیپٹ ہے جو اللہ رسول سے آری لوگ ہیں. نہیں، یہاں تو آپ سجدہ گاہ کی جو بات کر رہے ہیں، آپ کو پتا تھا کہ میرے وصال ہونے کی دیر ہے، تو جو محبت کا عالم ہے مسلمانوں کا یا صحابہ کرام کا، تو کیا ہوگا اس کے بعد اس جگہ پہ؟ کیونکہ آپ یہود و نصارہ کو دیکھ چکے تھے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا کیا، اور پھر وہ قومیں کہاں تک پہنچی، کس کس زوال کا شکار نہیں ہوئی. لہٰذا آپ نے ہر طرح کی رہنمائی کرتے ہوئے، اب یہ نصیحت کس کو کہی جا رہی ہے؟ کس کو؟ صحابہ کرام کو. کیوں؟ وہ شرک کر رہے تھے. تو اس سے پتا چلا کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ یہ ہر انسان کو اس میں کانشیس ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ بعض دفعہ انسان بہت زیادہ دین کی عقیدت میں آ کر بھی ایسے سے ایسے ہو سکتا ہے کہ وہ کام کر جائے جو اسے زیب نہیں دیتا. تو اس لیے آپ نے صحابہ کرام تک کو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ان کو اسلام سکھاتے تھے باقاعدہ، اور بار بار اس کی تلقین کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ جیسے حالات، جیسے واقعات تھے، آپ اس دور کے فتنوں سے بچانے کے لیے آپ کو باقاعدہ دین کی تعلیم دی جاتی تھی. اس لیے اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ ہم میں سے کوئی بھی مبرہ نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، اب ہمیں سب پتہ ہے، مجھے کوئی کچھ نہ بتائے، مجھے سب پتہ ہے. ایسا ہو نہیں سکتا. ہمیں تو سب پتہ ہو کر بھی کتنی باتیں بھول جاتی ہیں. ہمیں تو سب پتہ ہو کر جتنا ہمیں پتہ ہے، جتنا ہمارا علم ہے، اس کے باوجود جب عمل کی باری آتی ہے تو ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ وہ عمل کرنا تھا، الا یہ کہ کوئی ہمیں یاد دہانی کرا دے اور ہمیں نصیحت کر دے اس بارے میں. تو اس لیے اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈر دینا، اور ہر طرح کا ریمائنڈر دینا، اور ہر طرح سے چیک اینڈ بیلنس میں رکھنا. اپنے آپ کو چیک کرنا. میں جب قرآن پڑھیں تو اپنے آپ کو وہاں سے دیکھتے جانا، جہاں منافقین کی آیات ہیں فوراً اپنے آپ کو دیکھنا، کہیں یہ صفت میرے اندر تو نہیں ہے، کہیں یہ عادت مجھ سے تو نہیں میچ کر رہی. اور پھر اگر دیکھا کہ کوئی بات میچ کر رہی ہے، کوئی ایسا ایکشن مجھ سے میچ کر رہا ہے، تو فوراً اللہ سے دعا کرنا، یا اللہ میرا نفاق مجھ سے دور کر دے. اسے تسلیم کرنا کہ ہاں میرے اندر آمیزش آ رہی ہے کچھ ایسی. ہم سب اپنی نمازوں کا جائزہ لیں اور اس کے بعد دیکھیں
کہ منافق کی جو بات آئی ہے کہ وہ ٹلاتا ہے نماز کو اور آخری وقت کا انتظار کرتا رہتا ہے اور پھر کچھ ٹھونگے مان لیتا ہے اور اللہ کو بہت کم یاد کرتا ہے. ہم میں سے کون ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ مجھ میں اس کی ہلکی سی شباہت نہیں آتی؟ اسی لیے کہا گیا یعنی جس میں جتنے درجے کی شباہت ہے اس میں اتنے درجے کا نفاق ہے. اور اسی لیے صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد ہے جو اپنے اوپر نفاق سے ڈرتی تھی. تو اس لیے ہم یہ نہ سمجھیں کہ شاید ہمیں منافق اگر کوئی ہمیں صفت اپنے اندر نظر آ گئی تو ہم آنکھ چرا جائیں. نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نہیں، بڑے غور سے پڑھیں، باریکی سے پڑھیں. کہیں اپنے اندر کوئی شرک کی جھلک آئے تو فوراً کہیں، کیونکہ اس کی باقاعدہ دعا سکھائی گئی ہے. اور کس کو سکھائی گئی دعا؟ ہم مسلمانوں کو سکھائی گئی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بہ شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. کتنی تو ایسی چیزیں ہیں کہ جو مجھ سے شرک ہو رہا ہے لیکن مجھے تو یہی نہیں پتا کہ وہ شرک ہو رہا ہے، تو میں اس پہ استغفار بھی کرتا ہوں تجھ سے. تیسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ شرک کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کا واضح انکار کر دیا جائے تو یہ شرک کہلائے گا کہ آپ کہیں کہ وہ تو مانتے نہیں تھے. اللہ کے ذات ماننے والے نے بھی آپ دیکھیں کہ انبیاء کو، اولیاء کو بعض چیزوں میں شریک ٹھہرایا. بعض صفات میں بگڑی بنا دے، کس کے ساتھ وابستہ ہے؟ بیڑا پار لگا دے، کس کے ساتھ وابستہ ہے؟ اب یہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کو مانتے ہیں. یہ وہ نہیں ہے جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثریت جو ہے وہ ایمان کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں خطرے سے، جو شرک کا خطرہ ہے، اس میں ملوث ہے. پھر اسی طرح سے جو یہود و نصارہ کو مشرک قرار دیا گیا تھا، تو ان کا جو مسئلہ تھا وہ یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کے انکاری تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے. نہ تو وہ ملحد تھے نہ منکر تھے اللہ کے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا تھا کہ اپنی برگزیدہ ہستیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ان کو بھی شریک کر لیا تھا اور نفع نقصان کا مالک ان کو قرار دے دیا تھا. پھر اسی طرح انبیاء کا درجہ کہیں سے کہیں پہنچا دیا تھا. اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ انبیاء کی محبت میں، ان کی عقیدت میں، ان کو اللہ کو بھی ماننا اور نبی کو بھی ماننا، یعنی ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ کامل ایمان. اللہ کو بھی مان رہے ہیں، نبی کو بھی مان رہے ہیں، کتاب کو بھی مان رہے ہیں، سب کچھ مان رہے ہیں، لیکن صرف اس کے اونچے نیچے درجے کرنے سے بھی وہ شرک میں شمار ہوا. پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ مشرکین کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، یہ جو دیگر غیر اللہ ہیں، بلکہ صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، درجہ ہے. کیوں؟ اب یہ وہ نہیں کہتے تھے، آج بھی ہم بھی یہی کہتے ہیں. آج آپ بہت سے ہمارے لوگوں کا سیم یہی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے. اچھا، اب جب اس کو وسیلہ کہتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کیونکہ یہ برگزیدہ ہستیاں ہیں لہٰذا یہ ہمیں اللہ سے قریب کرنے میں مددگار ہیں، کیونکہ ان کی سفارش ہے، ان کی جو بات ہے وہ سنی جائے گی. گویا کہ اس میں کئی عقیدے گڈمڈ ہو رہے ہیں. یعنی ایک تو وہ زندہ ہونے والا عقیدہ ہو گیا، اور پھر یہ ہو گیا کہ وہ سنتے ہیں، یہ بھی عقیدہ ہو گیا کہ جو فوت شدہ ہے وہ سنتے ہیں. پھر یہ کہ وہ اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، یہ بھی ہو گیا. اور پھر ایک اور بھی یہ ہو گیا کہ گویا کہ وہ واقعی اللہ کے نزدیک اتنے برگزیدہ ہیں، جو کہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کون اللہ کا قریب ہے اور کون نہیں، ہم نہیں جانتے. تو اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا کہنا یہ تھا، یا جو بھی یہ کانسیپٹ رکھتا ہے مسلمانوں میں سے بھی، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جیسے ایک بادشاہ یا کسی بھی بڑے شخص تک پہنچنے کے لیے، رسائی کے لیے ہمیں بیچ میں ایک وسیلہ چاہیے ہوتا ہے، گویا کہ وہ یہ عقیدت میں کہہ رہے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات کو کمتر جاننا، نعوذ باللہ. ایک ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات کو بہت عظیم جاننا، اور اتنا عظیم جاننا کہ گویا کہ ہم جیسے گناہگار اس تک تو براہ راست جا ہی نہیں سکتے. اب آپ شیطان کو دیکھیں کہاں کہاں سے دھوکے دیتا ہے. یعنی اللہ کی عظمت کو بھی کس طرح بیان کرنا کہ جیسے ہم وہ کر نہیں سکتے. جبکہ دیکھا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو کسی بھی انسان سے مشابہ کیا جا نہیں سکتا ہے، کیونکہ انسان کمزور ہے
اور کمزور ہونے کے ناطے اسے ضرورت پڑتی ہے کہ وہ کسی وسیلے کو اختیار کرتا ہے، کسی بیچ کے شخص کو اختیار کرتا ہے، کیونکہ اس کی اپنی کیپیسٹی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ انسان کی کمزوری کی وجہ سے وہ واسطے وسیلے بناتا ہے، کیونکہ وہ اکیلا کوئی کام کر نہیں سکتا، اس لیے اس کو لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے. اکیلا وہ پورا اختیار چلا نہیں سکتا، اس لیے اس کو مددگار لینے پڑ جاتے ہیں، بیچ میں رکھنے پڑتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تو ہر کمزوری اور ہر نقص سے پاک ہونے کی وجہ سے براہ راست انسان کی بات پہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں، حتیٰ کہ دلوں کے حال تک جانتے ہیں. اسے اس لیے ضرورت نہیں ہے کسی بھی وسیلے کی. تو اس لیے یہ مثال بھی دینا کہ کیونکہ جیسے دنیا میں ہوتا ہے ایسے اللہ، یہ مثال ہی درست نہیں ہے، کیونکہ دونوں کی خالق اور مخلوق کی کیپیسٹی کا فرق جو ہے وہ بالکل الگ ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے اس ماننے کو، یہ جو اپنے اولیاء کو مان رہے ہیں، یہ جو انبیاء کو اس میں غلو کر رہے ہیں، اس ماننے کو بھی ان کی عبادت ہی قرار دیا ہے. یعنی گویا کہ وہ عبدیت ان کی کر رہے ہیں، میری نہیں کر رہے. کیوں؟ کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدوہم الا یقربونا الی اللہ زلفی، یعنی جن لوگوں نے اللہ کے سوا کچھ حمایتی اور دوست بنائے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت، اب لفظ یہاں کیا آ رہا ہے؟ نعبدوہم، ہم ان کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر سکیں. تو اس طرح انسان کو بہت سارے جو کانسیپٹس ہیں وہ بعض دفعہ معاشرے سے، بعض دفعہ میڈیا سے، بعض دفعہ اپنے بزرگوں سے، اور بعض دفعہ اپنے نفس سے وہ ایسی ایسی دلیلیں شیطان دے کے کنونس کر لیتا ہے کہ جس کا علاج سوائے علم حاصل کرنے کے کچھ نہیں ہے کہ یہ کیسے پتا چلے کہ میں غلط ہوں یا صحیح ہوں، یا مجھے جو رہنمائی دے رہا ہے وہ کس حد تک درست ہے. تو اس کا علاج یہی ہے کہ خود براہ راست قرآن اور حدیث کا علم حاصل کیا جائے. پھر اسی طرح سے یہ کرنا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سنتا نہیں ہے یا وہ بہت دور ہے، اس لیے مجھے وسیلے کی ضرورت ہے، یا اس لیے مجھے اس راستے کو اختیار کرنا پڑا. تو یہ سب چیزیں بھی جو ہیں وہ شرک میں شمار ہوتی ہیں. اسی میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ماننا، مثلا اس کے اسم کو ماننا، جیسے کہ السمیع ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ سننے والا. لیکن اس السمیع کو جب عملاً بات آئے تو وہاں پر اس کا عقیدہ جھول کھا جائے. مثلا یہ کہنا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ السمیع البصیر ہے، لیکن اللہ میری دعائیں نہیں سنتا، آپ دعا کریں کیونکہ اللہ میری دعائیں نہیں سنتا. یہ جو نہیں سنتا کا کانسیپٹ ہے یہ کہاں سے آیا؟ یہ جو مزاروں پہ آپ کو رش نظر آ رہا ہے، یہ کیوں نظر آ رہا ہے؟ یہ گھر بیٹھ کے ہی کہ ہاتھ کیوں نہیں پھیل گئے تھے جو وہاں جا کے پھیلے؟ کیونکہ جب آپ کسی کو یہ کہتے ہیں وہاں پر کہ یہ چیز شرک ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو اللہ سے مانگتے ہیں یہاں آ کر. تو وہ وہاں جا کر اللہ سے جب مانگتے ہیں تو وہ گھر میں کیوں نہیں مانگتے ہیں؟ کہاں جھول آ رہا ہے؟ کہاں کا جھول ہے یہ؟ کیونکہ انہوں نے کہا اللہ میری دعائیں نہیں سنتا، یہ جو یہاں قبروں کے اندر ہے وہ ان کی سنتا ہے. تو السمیع کا جو عقیدہ تھا یا جو آپ نے جو اس کی صفت تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کہ وہ سن سکتا ہے آپ کی بات، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود کہتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا بندہ جب آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو اسے بتا دے کہ میں بالکل قریب ہی ہوں اور دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے، اور انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پا سکے. مثلا ماں کسی بچے پر بہت مہربان ہو، اسے ہر چیز دینے کو تیار ہو، لیکن بچہ جا کے کسی اور سے عرضداشت پیش کرتا رہے، پھپھو سے کہے، خالہ سے کہے، محلے والوں سے کہے، لیکن وہ اس سے نہ کہے جو کہہ رہی ہے کہ آپ آئیں میرے پاس، میں آؤں تاکہ آپ کا مسئلہ حل ہو. کیونکہ لعلہم یرشدون، تاکہ انہیں صحیح ڈائریکشن ملے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کسی بھی چیز تک پہنچنے کے لیے صحیح ڈائریکشن بتاتے ہیں کہ آپ یہ کر لیں. جب آپ وہ کرتے ہیں تو آپ کا مسئلہ پرماننٹلی حل ہوتا ہے.
لیکن جس وقت ہم کسی اور سے کہتے ہیں، یعنی ماں آپ کا جیسے ماں ہوتی ہے تو وہ آپ کے مسئلے کو A to Z دیکھ کے پراپرلی حل کرتی ہے، لیکن دوسرا شخص کیا کرے گا؟ آپ کو بھوک لگی، آپ جا کے کہیں تو وہ کیا کرے گا؟ ٹافی پکڑا دے گا، زیادہ سے زیادہ چپس پکڑا دے گا، اتنا ہی کرے گا نا؟ کیا ماں بھی یہی کرے گی کہ وہ جس وقت بھوک لگی ہوگی تو وہ ٹافی دے کے فارغ ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہوگا. یہ فرق ہے. پھر اسی طرح سے اگر آپ کے بچے کو ضرورت ہو تو آپ کے یہ وقار کے خلاف ہوتی ہے بات کہ بچہ کہیں اور سے اپنی حاجت پوری کرے. آپ چاہے وہ نانی دادی سے کہے، چاہے وہ کسی خالہ سے کہے، تو آپ کے لیے بڑی غیرت کا سوال بن جاتا ہے کہ تم نے ان سے کیوں لیا تھا جبکہ میں خود دینے پہ قادر تھی. تو یہی اگر آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں سوچیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے کی جو عزت ہے وہ کسی کے آگے بھی پامال ہو یا کہیں بھی اس کی تذلیل ہو، ایک انسان ہونے کے ناطے یا ایک مومن ہونے کے ناطے، اس لیے اس نے اپنے آپ سے جوڑا. آپ مجھے بتائیں کیا مسئلہ ہے، مجھے بتائیں کہ آپ کے جو بھی مسائل یا ہوں گے تو وہ حل کیے جائیں گے. لیکن ہمیں اس وقت وہ صدا نہیں آتی انی قریب. ہمیں کوئی ویسے فون کر کے کہہ دے نا تم فکر نہ کرنا میں ہوں، کہتے دیکھا نا ڈھارس ہو جاتی ہے کوئی کہہ دے ایسا جملہ. تو وجہ کیا ہے کہ ہم ابھی اس وحدہ لا شریک کے قریب ہوئے ہی نہیں ہیں. جس کے دل قریب ہوتا ہے انسان اصل میں اس کے قریب ہوتا ہے، اور جو دل سے دور ہوتا ہے انسان اصل میں اس سے دور ہوتا ہے. ہمارے دل کے جتنے وسوسے ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، اس کو سننے کے لیے ہم کبھی بھائی کو پکڑتے ہیں، کبھی ماں کو پکڑتے ہیں، کبھی کسی شوہر پہ آس لگاتے ہیں، اور کوئی ہمارا مسئلہ حل نہیں کر پا رہا ہوتا، کوئی ہمارے دل کا بوجھ نہیں ہٹا پا رہا ہوتا. اس لیے کیونکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا ہے ہی نہیں کسی اور کے پاس. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ ہے جو بن مانگے انسان کی ضرورت کو سمجھنے والا ہے. کہ بعض دفعہ آپ کو مانگنا میں نہیں آتا اور آپ صرف ہاتھ پھیلا کے آنسو گرا رہے ہو تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ آپ کیا کہنے لگے. تو اس لیے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جاننا، اس کی معرفت ہونا، اس سے قریب ہونا شرک سے بچانے کا ذریعہ ہے. پھر اسی طرح فرمایا گیا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کی رگے گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں. کوئی آپ کو ذرا سا میسج کے نیچے 2 پھول، 1 ہارٹ ڈال کے یہ لکھ دینا آئی لو یو جسٹ فار یو، آپ دیکھیں آپ کی ہارٹ بیٹ کہاں جاتی ہے. اور اگر وہ ہو کہ جس سے آپ کی امیدیں بھی تھیں کہ یہ مجھے ایک دفعہ کہہ دینا میرے سارے غم دور ہو جائیں، یہ نہیں کبھی کہتا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب انسان کو اس حد تک کہہ رہے ہو کہ آپ کے اتنا قریب جو ہے، آپ وہاں بات کریں کہ جہاں آپ کو زبان بھی نہ کھولنی پڑے اور آپ کے دل کی صدائیں وہاں تک جا رہی ہوں، اور پھر انسان کہیں اور بھٹکتا ہو یا پھر انسان کہیں پر اور جاتا ہو، تو یہ چیز جو ہے ایک مومن کے وقار نہیں، ایک انسانیت کے بھی خلاف ہے، یعنی اس کی یہ تذلیل ہونا. اب اس کے خلاف آپ دیکھیں کہ اب یہ بات بالکل باطل ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تک پہنچانے کے لیے کوئی عرضی، کوئی درخواست کسی اور کا سہارا یا کوئی اور ذریعہ اختیار کرنا چاہیے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز براہ راست رکھی ہے. بعض دفعہ آپ دیکھیں کسی سیٹ اپ میں جب کسی بڑے تک پہنچنے کے لیے بہت زیادہ سٹیپ آ جائیں، بہت زیادہ رکاوٹیں آ جائیں، بہت سارے آفیسرز بیچ میں آ جائیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا مسئلہ اصل تک تو پہنچتا ہی نہیں ہے، یہ بیچ میں ہی روک لیتے ہیں. ایسے ہی سمجھتے ہیں نا. اور آپ کی حسرت ہوتی ہے کاش میں ذرا اوپر والے تک ایک دفعہ پہنچ جاؤں نا، دیکھنا پھر میرا مسئلہ حل کیسے ہوگا. اور جہاں پر آفر ہے کہ آپ براہ راست آئیں، آپ براہ راست اپنی بات کہیں، آپ اپنی فرمائش کریں، آپ اپنے دل کی بات کہیں، ہم وہاں سے غافل ہیں. پھر اسی طرح شرک کے ضمن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جو لوگ یہ بات پھیلاتے ہیں کہ کسی بھی طرح کا شرک جو ہے وہ شرک خفی ہو، شرک جلی ہو. جلی کیا ہوتا ہے؟ جو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، اور خفی کیا ہوتا ہے؟ چھپا ہوا ہوتا ہے. یہ تمام شرک ہی ہوتے ہیں. یعنی دل میں سوچیں آنا ایسی میں اس کا پلہ پکڑ لوں،
میں اس سے کہہ دوں دیکھنا کام 2 منٹ میں ہو جائے گا، اگر وہ دیکھنا اس نے میرا کام روکا ہوا ہے، اگر وہ نہ ہوتا نا تو میں تو بڑے آرام سے یہ نکل جاتی. یہ ساری سوچیں انسان کو اس کے نفع نقصان میں جہاں بے چین کرتی ہیں وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور کرنے کا بھی ذریعہ بنتی ہیں. انسان 2 نمبری کیوں کرتا ہے؟ انسان کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے چالیں کیوں چلتا ہے؟ یا اسی طرح انسان یہ شرکیہ عمل جو جادو ایک دوسرے پہ کروانا یا اس کے توڑ کے لیے مزید نقصان پہنچانے کے وہاں تک کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں چاہوں تو کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہوں، میں چاہوں تو کسی کو راستے روک سکتا ہوں، اور اس کو توڑ کرنے والے کا بھی امتحان کب بن جاتا ہے؟ جب وہ اس کو ہٹانے کے لیے اللہ سے رجوع کرنے کے بجائے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقے بتائے ہیں، صبح شام کی دعائیں ہیں، اذکار ہیں، حفاظت کی دعائیں ہیں، نظر بد کی دعائیں ہیں، دشمن کے شر سے بچنے کی دعائیں ہیں. اب یہ ہمیں کیوں ہتھیار سارے دے دیے گئے؟ تاکہ ہم ان چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی غیر اللہ کی طرف نہ جائیں اور کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھیں جو ایمان کے لیے خطرہ بن جائے. پھر اسی طرح کسی کو کسی بھی طرح شریک کرنا، مثلا کسی کے نام کی نظر ماننا بھی شرک ہے. یعنی کیا کہ کہنے کو آپ کہیں کہ بڑا متقی شخص ہے، بڑا عبادت گزار شخص ہے، اگر اس کے نام کی نظر نیاز کر لی جائے یا اس کے نام کا اگر کھانا دے دیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو حرج اس میں کیا ہے کہ شرک بذات خود ایک ایسا حرج ہے جو انسان کو دائمی طور پر جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے. اس لیے ان ہستیوں سے بھی جو عقیدت ہے یا محبت ہے اس کا فائدہ اسی طرح اٹھانا چاہیے کہ جو ان لوگوں نے راستہ اختیار کیا، مثلا جیسے صحابہ کرام کو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی یا آپ سے عقیدت تھی تو انہوں نے اس کے ذریعے سے کیا پایا؟ اس محبت میں مگن ہو گئے، یا اس کے ذریعے سے رضی اللہ کا خطاب پا لیا، یا اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کا راستہ ہموار کر لیا، یا اس کے ذریعے سے ہم جیسی آنے والی تا قیامت نسلوں تک کے لیے رہنمائی کا ذریعہ کھول دیا. تو محبت، عقیدت یا کوئی بھی ایسا کسی بھی نیک شخص کے ساتھ وابستگی جو ہوتی ہے وہ دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ مجھے کہاں لے کے جا رہی ہے. کہیں مجھے کسی دھوکے کا شکار تو نہیں کر رہی، یا مجھے کسی ایسی چیز میں تو نہیں باندھ رہی کہ حق اور ناحق برابر ہو رہا ہے. کیونکہ بعض دفعہ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کہتے نہیں وہ ہمارے استاد نے ہمیں یہ بتایا، اس لیے اگر ہمیں حق سامنے آ گیا کوئی اور بتا دے تو ہم اس کے انکاری ہو جاتے ہیں. نہیں، ہر دفعہ تیار رہیں، ہمیشہ تیار رہیں کہ جب حق بات سامنے آئے گی تو انشاءاللہ ہم اپنی اصلاح کرنے والے ہوں گے. ہم کسی بھی نہ فرقے کے ساتھ، نہ کسی انسان کے ساتھ، نہ کسی اور کے ساتھ ہیں، بلکہ ہر شخص سے خیر لینے والے ہوں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، یعنی جن کو بھی آپ پکار رہے ہیں وہ آپ ہی جیسے انسان ہیں، چاہے وہ ولی اللہ ہو جائیں، انبیاء ہو جائیں، قبر والے ہو جائیں. ہر شخص جو ہے وہ کون ہے؟ عام انسان ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے محبوب بندوں میں سے ہیں، اس کے باوجود آپ کو جب کوئی حاجت پیش آتی، جب آپ کسی مشکل میں ہوتے تو آپ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے عرضی پیش کرتے تھے. گویا کہ آپ نے یہ سنت چھوڑی کہ جب انسان کو حاجت پیش آئے تو وہ نمبر ڈائل کر لے اور فوراً نماز میں کھڑا ہو کر اپنی بات بیان کرے، اللہ کے آگے بیان کرے اور رو رو کے کرے، آہوزاری سے کرے. تو کیا ہو نہیں سکتا کہ اس کی بات نہ سنی جائے؟ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کا میدان، اور آپ اس کی رات کہاں تھے؟ آپ اس کی رات میں خیمے میں کھڑے ہیں اور آپ گریہ اور آہوزاری کے ساتھ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کہہ رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ کی چادر گر رہی ہے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اب بس کر دیں، آپ نے بہت مدد مانگی، بہت کیا، یعنی اس حد تک ہے. تو کیا ایک نبی کو اللہ کے آگے اگر اتنی عرضی پیش کرنی ہوتی ہے یا اللہ کے اوپر اتنا بھروسہ ہے یا اللہ سے ایسے مدد مانگنی ہے تو کیا ہماری نہ سنی جائے گی اگر ہم بھی وہی گریہ اور یا حیو یا قیوم کا ورد کریں؟ تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر جو کمی بیشی ہے مسلمان ہونے کے ناطے، یا ہمارے اندر جو ایک اللہ سے جو تڑپ کے مانگنا ہے، یا اللہ سے جو رجوع ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو معرفت ہی کمی ہے، اس کو جب تک پورا نہیں کریں گے اس وقت تک ہم شرک سے نکل نہیں سکتے. اسی طرح آتا ہے
سورہ المائدہ میں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ جب اللہ کہے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ معبود کا لفظ آ رہا ہے یہاں پر. گویا کہ شرک جو ہے وہ عبادت میں کاؤنٹ ہوتا ہے. تو اب یہ کیا بات ہے کہ اب ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے. جب برگزیدہ اتنے ہو جائیں کہ وہ نبی بن جائیں تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، اب تو جائز ہے نا، اب تو ان سے عقیدت میں بڑھ جانا تو یہ تو ثواب کی بات ہے. جیسا کہ آج آپ 12 ربیع الاول کے اوپر اپنے ہاں جو کچھ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں وہ کس چیز میں ہو رہا ہے؟ عقیدت میں، محبت میں. اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو یہ سب طریقے اختیار نہ کرے گویا کہ اسے محبت ہی نہیں ہے. گویا تو یہی تو یہ سمجھتے تھے نصارہ. کیا سمجھتے تھے؟ کس زوم میں تھے کہ اگر ہم نے ان کو بڑھا کے اگر وہاں تک نہ پہنچایا گویا کہ آپ اس کو کمتر کر رہے ہیں اس سے جتنا کہ اللہ نے بتایا تھا. تو اس سے یہاں پر ڈائریکٹ سوال ہی عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے کہا تھا انہیں کہ آپ ایسا کریں. کیوں؟ تاکہ یہ گواہی دی جا سکے کہ کوئی ولی اللہ، کوئی نیک شخص، کوئی انبیاء ایسا نہیں ہوتا جو واقعی ربانی ہو کہ وہ لوگوں کو اپنے آپ سے جوڑے اور اللہ سے دور کر دے. تو اس سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ حتیٰ کہ انبیاء کو بھی ان کے درجے سے اوپر کرنا یہ جو غیر اللہ میں شمار ہوتا ہے، یعنی غیر اللہ کی عبدیت میں شمار ہوتا ہے، اور یہ بھی شرکی کی ایک قسم ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نیک بندوں، انبیاء، اولیاء اور تمام شہداء کو کچھ اختیارات دیے ہیں جو کہ اللہ ہی کی طرف سے دیے ہوئے ہیں. ایسے ہی بات ہے جیسے ہم میں سے ہر ایک کے اختیار ڈفرینٹ ہیں، کسی کی کیپیسٹی، کسی کی ذہانت، کسی کا کچھ اور کسی کا کچھ مختلف ہیں. اور پھر اسی طرح سے کچھ معاملات ان کے سپرد بھی کیے، یعنی کون کیا کر سکتا ہے، کس کو کتنا اختیار حاصل ہوگا. اب اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے وہ لمیٹڈ اختیار جو ان کو ملا وہ اس کو اللہ کے اذن کے مطابق ہی استعمال کرتے تھے. لیکن ہوا کیا کہ جو لوگ شرک میں مبتلا ہوئے وہ ان کو اس تھوڑے سے اختیار پر مشکل کشا سمجھ بیٹھے، جو کہ نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس انبیاء نبیوں کو بھی بھیجا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم اللہ کے اذن سے ہی معجزات لاتے ہیں. ہم اللہ حتیٰ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ زیادہ آیا کریں تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں آتے مگر اللہ ہی کے اذن سے آ سکتے ہیں، ہم تو خود سے آ بھی نہیں سکتے کہ ہم وہ لا سکیں. تو گویا کہ کسی انسان کے پاس تھوڑا سا اختیار دیکھ کر، کسی بھی طرح کا اختیار، چاہے کرسی کا اختیار ہو، چاہے طاقت کا اختیار ہو، مال کا اختیار ہو، کسی پوزیشن عہدے کا ہو یا کسی نیکی کا ہو، کچھ بھی ہو، وہ اختیار جو اللہ نے اس کو عطا کیا تو اس پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس شخص کو کچھ ایسا مان لینا کہ جس سے شرک ہو سکتا ہو، تو یہ چیز بھی جو ہے اس سے بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی ایک بعض دفعہ امتحان بن جاتا ہے اور اچھے بڑے ایمان والوں کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے اس معاملے کے اندر جو ہے. پھر اسی طرح سے یہ چیز بھی یعنی قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے کہ انسان کسی کے اختیار کو کلی اختیار سمجھ بیٹھے اور پھر اس سے وابستہ ہو جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں نہ کسی کو نائب بنایا ہے اور نہ ہی اپنے اختیارات میں شریک کیا ہے، یعنی کسی کو بھی نہیں کیا، حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی نہیں کیا، کسی انبیاء اولیاء کو بھی نہیں کیا گیا ہے. لہٰذا جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہمیں بتایا ہے اسی کے مطابق اور اسی کو کل سمجھنا چاہیے. یعنی آپ جیسی بات ہے کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ مشرکین کو جب اسلام کی دعوت دی جاتی تھی تو وہ کس کس طرح کے مطالبے کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ گویا کہ آپ مطلق ایک اختیار رکھتے ہیں کہ آپ چاہیں تو کوہ صفا کو سونے کا بنا دیں، آپ چاہیں تو صحرا میں سے ندی نالے نکال دیں، آپ چاہیں تو قیامت کا بتا دیں کہ وہ کب آئے گی. تو گویا وہ کیا سمجھتے تھے کہ وہ اختیار جو آپ کو لمیٹڈ ہے تو آپ اس سے آگے بھی جانتے ہیں. اب اس غلط فہمی یا اس جہالت کو کچھ لوگ کیش کرا لیتے ہیں. کہاں پہ؟ عامل اور نجومی کی شکل میں. پھر اس میں کمزور ایمان والے مارے جاتے ہیں کیونکہ وہ جب ایک بات کوئی کلک کر جائے
یا کوئی ایک آپ کی پریشانی کو وہ کہے کہ یہ اس وجہ سے ہوا ہوگا، یا اگر وہ کہہ بیٹھے اندازے پر اپنے کہ آپ پر فلاں آپ کی نند نے جادو کرایا ہے یا اس طرح ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آمنا و صدقنا کہتے ہوئے ہم مکمل طور پر اس شخص سے قطع تعلق ہی کر لیں گے، الٹا اس کے اوپر جادو کرنے کے طریقے سوچنے لگیں گے. تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہم اس اختیار کو یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید اگر یہ جانتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ تو باقی بھی ساری باتیں جانتا ہوگا، اسے تو سب پتا ہے کہ میرے ساتھ زندگی میں کیا کچھ ہوا. اور تو اس لیے یہ چیز آپ دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی کیونکہ جادو کا بہت دورہ تھا، لہٰذا جو فرشتوں کو بھیجا گیا بطور امتحان کے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ جب بھی کوئی ان سے سیکھنے آتا تو وہ کہتے تھے کہ ہم امتحان کے طور پر بھیجے گئے ہیں، یہ نہ کرو اس سے. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ کچھ لوگ جو مزاروں پر جا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، یا ایسے لوگوں سے رابطہ کر کے سمجھتے ہیں کہ ان کا کام نکل آتا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کا اتنا پختہ عقیدہ ہو جاتا ہے کہ حتیٰ کہ وہ مزار یا وہ جگہ اس کام سے منسوب ہو جاتی ہے. فلاں جگہ جائیں تو آپ کو اولاد ملے گی، فلاں جگہ جائیں تو نوکری ملتی ہے، فلاں جگہ جائیں تو ضرور بیٹا ہی ہوتا ہے. اب یہ عقیدہ کہاں سے بنا؟ اور وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے آزمایا ہے. تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسان کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہ اسے مل کے رہتا ہے. اسی نے کہا تم اسے پانے کے لیے جلد بازی سے کام نہ لو، یعنی اس کو حرام طریقے سے یا غلط طریقے سے حاصل نہ کرو. بیٹا اس ہی وقت میں ہونا تھا. اگر وہ 10 سال بعد ہوا تو وہ 10 سال لکھے ہوئے تھے کہ 10 سال بعد ہی ہونا ہے. اب آپ کا امتحان کیا ہے؟ ان 10 سالوں میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کس حد تک اپنے آپ کو شرک سے بچاتے ہیں؟ آپ کس حد تک اپنے عقائد کی حفاظت کر پاتے ہیں؟ امتحان یہاں سے ہوتا ہے. اور اسی لیے جو جس راستے پر چلتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کے لیے وہی راستہ آسان کر دیتے ہیں. کیونکہ قرآن خود کہتا ہے اس بات کو کہ ہم اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیں گے جس پر وہ چلنا چاہے گا، جس طرف وہ رخ کرے گا، کیونکہ ہر شخص کے لیے ایک رخ ہے زندگی کا. اس لیے اس کو لگتا ہے کہ یہ یہاں سے ملا، اس کو لگتا ہے کہ شاید میرا یہ ایسا ہوا کیونکہ وہ راستہ اس نے وہ اختیار کر لیا تھا. اسی طرح جو ڈاکٹر کی طرف جاتا ہے وہ کہتا ہے میں نے ٹریٹمنٹ کرایا تھا اس لیے ہو گیا، کوئی کہتا ہے ویسے ہو گیا. تو کوئی پوچھے کہ جو نہ ٹریٹمنٹ کراتے ہیں نہ مزاروں پہ جاتے ہیں ان سب کے بچے کیسے ہوتے ہیں، ان سب کو بیٹے کیسے ملتے ہیں؟ تو اس لیے ہمیں یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اور خاص طور پر جب انسان کے اوپر وہ کرٹیکل حالات آئے ہوئے ہوتے ہیں، جو تھوڑی سی جذباتی کیفیات ہوتی ہیں، جیسے کہ غم کا ہونا، پریشانی کا ہونا، یا اس طرح کی کوئی آزمائش آ جانا کہ جس میں کئی سال ہو گئے ہیں بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی، کئی سال ہو گئے ہیں اولاد نہیں ہو رہی، کئی سال ہو گئے ہیں روزگار نہیں ہو پا رہا، تو یہ ایسے مواقع ہوتے ہیں جذباتی جس میں شیطان فائدہ اٹھا لیتا ہے. اس لیے اپنے ان جذباتی کیفیات کے اندر بھی اپنے آپ کو بڑا سنبھال کے رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ انسان کو طرح طرح کے وسوسے آنے لگتے ہیں، طرح طرح کے خیالات بعض دفعہ کمزوری کی وجہ سے، کیونکہ وہ اپنے اندر ایک کمزوری پاتا ہے کسی چیز کی، تو وہ چیزیں جب اوپر اس کے غلبہ پانے لگتی ہیں تو ایک مومن جو کہ قرآن کا یا حدیث کا علم رکھتا ہے وہ ایک دم الرٹ ہو جاتا ہے، جس کو قرآن خود کہتا ہے کہ جو تقوی والے ہیں اگر ان کو شیطان کا وسوسہ چھو بھی جائے، ایک ذرا سا دل میں ایک بات ہی آئے تو وہ ایک دم الرٹ ہوتے ہیں. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. وہ فوراً کہتے ہیں کہ یہ شیطان، میں تو پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ مجھے شیطان ہلکا سا ٹچ کرے یا میرے ذہن میں کوئی آئیڈیا ڈالے یا وسوسہ چھوئے، اور کہاں یہ کہ وہ حاضر ہی ہو جائے میرے پاس اور میرے پر مسلط ہو کے مجھے اس راستے پر چلا دے باقاعدہ. میں تو اس بات سے بھی تو وہ ایک دم چوکنے ہو جاتے ہیں کہ یہ وسوسہ میرا اپنا نہیں ہے، یہ تھاٹ میری اپنی نہیں ہے، یہ پریشانی میری اپنی نہیں ہے، کیونکہ مجھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک موقع دیا کہ میں اپنے درجات کی بلندی کر سکوں یہاں پہ صبر کر کے. مجھے تو اللہ نے موقع دیا کہ میں سمجھ سکوں کہ اللہ تعالیٰ کی دیر میں بھی خیر ہے، لیکن شیطان نے مجھے اس شرک کی طرف لے جا رہا ہے. لہٰذا اپنے آپ کو باندھ کے رکھنا اور اپنی سوچوں کو کنٹرول کرنا، اسی لیے فوراً اللہ سے رجوع کرنا، کیونکہ وہ بھی شیطان کو دفع کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اسی لیے آتا ہے نا کہ جب نماز میں بھی شیطان اگر تنگ کر رہا ہو
تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنے بائیں طرف دل کی طرف تھتکار کے فوراً یعنی تھتکار دیا جائے نماز کے دوران ہی، اس سے پہلے کہ وہ حاضر ہو جائے یا اس سے پہلے کہ وہ وسوسہ طویل ہو جائے۔ پھر اسی طرح سے فرمایا گیا کہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفع کے لیے اپنے نفس کے لیے کسی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ کون کہہ دیجئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیے کہ مجھے بھی جو ملا ہے اختیار وہ اتنا لمیٹڈ ہے کہ میں اس میں سے نفع نقصان کا مالک اپنا نہیں ہوں، مگر جو کچھ اللہ چاہے، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر ایسا ہوتا تو میں کثرت سے اپنے لیے خیر جمع کر لیتا اور مجھے کوئی بھی نقصان اور تکلیف نہ پہنچتی۔ اگر انسان ہونے کے ناطے انسان کوئی خود سے نقصان میں جاتا ہے؟ اگر آپ کو پتا ہوتا کہ طائف جانے کے بعد پتھر پڑیں گے تو آپ وہاں جاتے؟ تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں قادر نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا، مجھے تو علم ہی نہیں ہے آنے والے لمحے کا، مجھے بھی نہیں بتایا گیا تھا۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اللہ نے وہ اختیار جو انسان کی کمزوری کے لیے ضروری تھا کہ اختیار کسی ایسے پاورفل ہستی کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو اس کو پروٹیکٹ کر سکے، جو اس کی مدد کر سکے، جو اس کی خیر خواہی کر سکے، جو اس کا بھلا کر سکے، جو ہر موقع پہ اس کے آگے کام آ سکے، تو وہ ایک ایسی ہستی کے ہاتھ میں ہونا کتنا بڑا کانفیڈنس ہے کہ شکر ہے یہ اختیار میرے کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ اچھے موڈ میں ہو تو میرے ساتھ جو مرضی کرے اور برے موڈ میں ہو تو جو مرضی کر جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے رکھا ہے۔ لہٰذا یہ اختیار جو اللہ تعالیٰ کا ہے اس کو بلیسنگ سمجھتے ہوئے اللہ ہی سے رجوع کرتے رہنا اور اس اختیار کو اپنے حق میں استعمال کروانے کی کوشش کرنا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں پر رحیم ہے وہاں پر شدید العقاب بھی ہے، اور اسی لیے اپنے اندر سے تلاش کرنا کہ وہ ایسی کون سی باتیں ہیں جو میرے اندر شرکیاں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض دفعہ ہم شرک بہت چھوٹی چھوٹی باتوں میں کرتے ہیں، لفظوں میں کرتے ہیں۔ اچھا، جب آپ قرآن پڑھ لیتے ہیں یا جب آپ عقیدہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو بہت باریکی سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ پھر جب آپ کسی کو اصلاح کرتے ہیں کہ بات ایسے نہیں، ہاں مطلب وہی تھا میرا، ہاں تو یہی تو مطلب تھا، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے دل میں کچھ ہو، زبان پہ کچھ ہو اور مطلب کچھ ہو؟ ایسا کبھی ہوتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ مثلا آپ کہیں کہ مجھے کھانا دے دیں، آپ کہیں نہیں میرا مطلب تھا پیاس لگی ہے مجھے، کھانا نہیں، میں پیاس کی بات کر رہی تھی، یہ اصل میں ایسا کبھی ہوتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ اس لیے بعض دفعہ جب ہم اپنے بات کرنے لگتے ہیں تو اس میں معمولی سا شرک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ میری امت میں شرک کیسے داخل ہوگا؟ کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چیوٹی کی طرح داخل ہوگا کہ اتنے دبے پاؤں کہ یہ بھی نہیں پتا چلے گا کہ یہ جو کرنا ہے یہ شرک کر رہے ہیں، یہ جو جملہ بھی انہوں نے بولا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ ہم اپنے اقوال میں، افعال میں، نیت میں، ارادوں میں بھی شرک کرتے ہیں۔ خاندان میں لینا دینا کس نیت سے کرتے ہیں؟ کس ارادے سے کرتے ہیں؟ شادیوں میں لینا دینا، کسی کے بچے کو لینا دینا کس نیت اور ارادے سے کرتے ہیں؟ کس ارادے اور نیت کی وجہ سے ڈائری میں لکھتے ہیں؟ کس وجہ سے؟ کسی کے گھر اپنے خاص طور پہ رشتہ دار یا سسرال میں جاتے ہوئے کوئی چیز کیوں لے کر جاتے ہیں؟ کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ تو اس لیے یہ جو بات کر رہے ہیں یہ ہم اپنے ہی شعور کو بیدار کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ بعض دفعہ انسان کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ مومن ہونے کے باوجود وہ شرک کر رہا ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ کسی کی عقیدت میں، کسی کی محبت میں ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کو راضی کرنا کوئی ارادہ نہیں ہوتا ہمارا، بس امی ایک دفعہ خوش ہو جائیں، شوہر خوش ہو جائیں، ایک دفعہ لے جائیں، ان کی زبان بند کر دو نا، دو چار چیزیں دے کے، تاکہ کل کو تانا نہ دیں۔ ہو گیا؟ اچھا، اب یہ سارے مال جو ہم نے خرچ کیے اس کی راہ میں، کس کی راہ میں؟ بندوں کی راہ میں، وہ ہمیں قیامت کے دن بدلے کا سبب ملیں گے؟
اس کا 1 کا 10 گنا اور 700 گنا ملے گا؟ کیا ہم اسے کلیم کر سکتے ہیں؟ اسی طرح ہم بعض دفعہ اپنے اقوال میں بھی کرتے ہیں. مثلا اس ڈاکٹر کی دوا سے میں ہمیشہ ٹھیک ہو جاتی ہوں، اس ڈاکٹر کی دوا میں شفا ہے، اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے. اب کہتے ہیں ہاں تو اس میں کیا حرج ہے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے؟ نہیں کہہ سکتے. اس لیے اسی ڈاکٹر کی دوا سے 20,000 لوگ ٹھیک نہیں ہوتے. آپ ہی کی سیم دوا آپ کی بہن کھا لے تو اسے شفا نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ کیا چیز ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں اللہ نے بڑی شفا دے رکھی ہے. کس نے؟ اللہ نے شفا رکھی ہے. اب آپ کہیں گے ہاں تو ایک ہی بات ہے نا، اب اتنا کون کانشیس ہوتا ہے کہ یہ مراد تو وہی ہوتی ہے نا. نہیں، لفظوں میں اور اندر کی نیت میں جو فرق ہے جو وہ بتا رہا ہے کہ یہاں کوئی اور جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نہیں ہے. مثلا اگر کوئی شخص آپ کو کوئی بات کہتا ہے تو آپ کیسے مائنڈ کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نہیں میں نے تو یہ نہیں کہا تھا جو آپ نے کہا، آپ کے مطلب ایک ہی ہے جو آپ کہہ رہی تھی. آپ کا کیسے مطلب ایک ہو گیا؟ یہ تو میرا لفظ ہی نہیں ہے، میری تو نیت ہی نہیں تھی ایسی جو آپ نے ایکسپلین کی ہے. تو ہاؤ اٹ پاسبل کہ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کرنے لگتے ہیں تو ہم فوراً ایک طرح سے ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہاں مطلب تو وہی ہوتا ہے نا. نہیں، مطلب وہ نہیں ہوتا. جو مطلب ہے ہم وہی بیان کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے اندر ہوتا ہے. تو اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں میں اسی طرح ہم بعض دفعہ اپنی کامیابی یا بچوں کی کامیابی کو کیا کہتے ہیں، میرے بچے بڑے ذہین ہیں، پوزیشن آ جائے آپ بڑی سی پارٹی ارینج کرتے ہیں، پھر لوگ مبارکباد دیتے ہیں، ہم بڑا پراؤڈلی بتاتے ہیں میرے بچے شروع سے بہت ذہین ہیں. کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ جو کوڑا چننے والے ہیں ان میں ذہین ترین سائنسدان بیٹھے ہیں؟ کیا سارے ذہین لوگوں کو کامیابیاں ملتی ہیں؟ کیا سارے ذہین لوگوں کو اپرچونٹیز ملتی ہیں؟ کیا ذہانت کی بنیاد پر آپ یہ حاصل کر سکتے تھے؟ اسی طرح بعض دفعہ کامیابی یعنی جیسے کاروبار کا اچھا چل جانا، میرے میاں دن رات محنت کرتے ہیں. ہم نے شروع سے پلاننگ کی ہوئی تھی، ہم نے شروع سے پلاٹ لے کے رکھے ہوئے تھے، ہم نے شروع سے یہ سوچا ہوا تھا کہ ایسا ہی ہوگا. یہ ہم اور ہماری پلاننگ، یہ سب کیا ہے؟ قول و فعل کا شرک. کیا ساروں کی پلاننگ جو کی ہوتی ہے کامیاب ہوتی ہے؟ کیا آپ کی تمام پلاننگ کامیاب ہو گئی ہے؟ جتنا زندگی میں آپ نے پلان کیا تھا سب واقعی ویسے ہی ہوا ہے یا بہت کچھ نہیں ہو سکا جو آپ نے کیا تھا؟ تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کیا کس طرح شرک کر رہے ہیں باریکی کے ساتھ، اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ الکہف میں واضح طور پر ایک شخص کا واقعہ تفصیلاً بیان کیا گیا جو اپنے باغ میں گیا، جس کا بڑا سرسبز باغ تھا، بڑی نعمتوں والا تھا، لیکن جس وقت باغ میں انٹر ہوا تو اس کے اپنے اندر ایک بڑائی آ گئی، اپنے اندر اسے باغ اپنا ہی باغ بہت اچھا لگا اور اس نے تھوڑا اظہار کر دیا اس بات کا. اور تو کیا ہوا، جبکہ اس کے دوست نے اس کو مطلع بھی کیا کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ہے تمہیں جو عنایت ہے تم اسے مانو اور اپنی حیثیت کو یاد رکھو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک مٹی سے بنایا ہے. لیکن اس وقت وہ جو دماغ میں چڑھا ہوا ہوتا ہے نا میں اور میرا والا جو ایک حساب ہوتا ہے، تو آپ کو بات نہیں سمجھ میں آتی اس وقت جب کوئی کہہ بھی دے تو اس کے بعد کیا ہوا، وہ تمام کا تمام باغ اجڑ گیا. اور جب وہ تمام باغ اجڑ گیا تو اس کو ایک دم ریئلائز ہوا کہ میں نے شرک کیا ہے. تو اسی نے اس نے کیا کہا، کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا. اب یہاں کون سا شرک کیا؟ باغ میں کھڑے کھڑے کیا شرک ہو گیا؟ کس کے ساتھ شرک کیا؟ اپنے نفس کو شریک بنایا. اور اس نے کیا کہا، یہ میرا مال اور میری نفری. تو اس نے کیا افسوس کس بات پہ ہوا، کاش میں نے اپنے ساتھ یعنی اپنے آپ کو شریک نہ بنایا ہوتا. بے شک انجام وہی بخیر ہے جو اللہ دکھائے. کوششیں تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن انجام کتنے لوگ دیکھ پاتے ہیں؟ اور ان کا بخیر بھی ہوگا، یعنی آپ بیج ڈالتے ہیں لیکن اس کے اندر سے پھل کتنا آئے گا کچھ نہیں پتا.
یہ بک بھی پائے گا یا یوں ہی سڑ جائے گا، اسی میں لگا لگا خراب ہو جائے گا، کچھ نہیں پتا. تو اور اس وقت کیا ایک دم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور بڑا الرٹ کرتے ہوئے الفاظ ہیں، آیت بڑی تنبیہ کرنے والی ہے کہ کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب باغ میں داخل ہوئے تو تم نے کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ کیوں نہیں ہوا کہ تم نے ایسا کہا ہوتا؟ گویا کہ اس کو بیان کر کے واضح کر دیا گیا کہ انسان کو اپنی ہی نظر بھی لگ جاتی ہے، اسے دوسروں کی بات نہیں ہوتی ہے. بعض دفعہ انسان صرف بتوں کو نہیں، اولیاء اللہ کو نہیں، انبیاء کو نہیں، کسی بڑے نیک صفت لوگوں کو نہیں، اپنی ذات کو شریک بنا بیٹھتا ہے، اور شرک یہاں سے بھی ہو جاتا ہے. اور یہ شرک بھی اسی کے خلاف چل جاتا ہے بعض دفعہ، کیونکہ بعض دفعہ کوئی نقصان ہو جائے، کوئی آزمائش آ جائے، پریشانی آ جائے، ہم فوراً کیا کہتے ہیں؟ پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے خاندان میں میرے بچوں کو، پتہ نہیں جب سے وہ ہو کے گئے ہیں تب سے بیماری چل رہی ہے گھر میں، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے. تو کس کی لگی ہوتی ہے آپ کے خیال میں؟ ہماری اپنی. کیونکہ ہم خود لوگوں کے آئے گئے کے سامنے بڑھ چڑھ کے اپنی نعمتوں کا اظہار کرتے ہیں، خاص طور پہ ان لوگوں کے سامنے جن کے پاس وہ نہیں ہوتی ہیں. اس وقت ہم بہت اظہار کر کے بتاتے ہیں. تو اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے کہ اپنے الفاظ کو، اپنے جذبات کو اللہ کے تابع کر کے اللہ سے منسوب کریں. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جب آپ اتنی لائف ٹائم آپ کی جو اسٹرگل ہے اسلام کے لیے یا دین اسلام کو پھیلانے کے لیے، اتنی جنگیں، اتنے غزوات، اتنی ذات کے اوپر مشکلات، اتنی ہجرتیں، ساری مشکلات سہنے کے بعد فتح مکہ والے دن آپ کیا کہتے ہیں؟ ہزم الاحزاب وحدہ. اس اکیلے نے، اس اللہ کی ذات اکیلے نے دشمن کو ساروں کو شکست دے دی، سب دشمنوں کو اس اکیلے نے شکست دے دی. ہم ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ اتنی اسٹرگل کے بعد فتح مکہ کا دن آتا، ہم کیا کہتے؟ آپ کس طرح انٹر ہوئے تھے؟ آپ کا جسچر کیا تھا؟ آپ کا انداز کیا تھا داخل ہونے کا؟ آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی. آپ کے الفاظ یہ ہیں ہزم الاحزاب وحدہ. آپ کا رویہ دوسروں کے ساتھ کیا تھا جو کمزور تھے یا جو آپ سے ڈر رہے تھے؟ کیا ہمارا یہی رویہ ہوتا ہے کامیابیوں کے بعد؟ اسی لیے کیا چیز آتی ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. کیا کریں؟ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. اس وقت میں استغفار کون سوچتا ہے؟ اس وقت میں اللہ کی تسبیح کسے یاد آتی ہے؟ جو توحید پہ ہوتا ہے، جو واقعی کہتا ہے کہ لا شریک لہ وحدہ لا شریک لہ، جو واقعی کہتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ہم یہ زبان سے ضرور پڑھتے ہیں لیکن ہم اسے واقعی اقراری ہو کر نہیں مانتے کہ جب نعمت ملتی ہے، جب کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ تمام نعمتیں اللہ کے ساتھ ہیں، لہ الملک. تو اس لیے اپنی نیتوں کے اندر، اپنے ارادوں کے اندر، اپنے معاملات کے اندر اس چیز کو بھی شرک سے نکالنے کی ضرورت ہے، اور یہ شعوری طور پہ کرنا پڑتا ہے. یعنی ہوتا نہیں ہے، لاشعوری میں ہو جاتی ہے کیونکہ عام بات ہو رہی ہوتی ہے نا. لیکن جب ایک مومن ایک کانشیس ہو جاتا ہے تو ایک ہر بات پہ ڈرتا ہے، کہیں اس پر میرا نفس کا شرک نہ ہو جائے، کہیں اس پر کوئی اور شریک نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے. تو وہ ہر بات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ جو شخص جتنا ایمان والا ہوتا ہے وہ اللہ کا ذکر اتنا زیادہ کرتا ہے. مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں بات کے دوران بار بار کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. بعض لوگوں کے بات کے درمیان میں کہتے ہیں یا لطیف یا رحمان. کیا وہ کہیں گے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے ہر تھوڑی دل کے اوپر، تھوڑی دیر کے بعد دل کے اوپر وہ کیفیت غالب آ جاتی ہے بات کرتے کرتے. اسی طرح جن لوگوں کو اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے یا شرمندہ ہوتے ہیں، وہ صرف 100 کی تسبیح صبح کو پڑھ کے فارغ نہیں ہو جاتے. وہ ہر دن کے تھوڑی دیر کے بعد آپ اکیلے میں آپ خود ہی بیٹھے بیٹھے کہتے رہتے استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف کر. کیا بات یاد آئی؟ کیا چیز ہوئی؟
اللہ کی بڑائی اور اپنے بندے ہونے کا احساس غالب آ کر وہ 100 باتیں یاد آنا شروع ہو گئیں جو مجھ سے ہوتی ہیں، جو مجھ سے ہو گئی تھی آج سے 20 سال پہلے، اور میں نے نہیں مانا تھا کہ میں غلط تھی. آج مجھے اچانک کچن میں کھڑے وہ بات یاد آ گئی، اللہ نے وہ بات یاد کروا دی، تو ایک دم اس کے منہ سے کیا نکلا؟ استغفر اللہ یا رب. یا ایک دم اسے وہ چیز یاد آ گئی، اپنی کوئی نعمت یاد آ گئی جس میں اس کے بازو نے وہ قوت نہیں لگائی تھی جو اسے مل گئی. بیٹھے بٹھائے ملازم نے چائے لا کر دے دی، ٹھیک ہے، نہ ہاتھ ہلایا نہ کچھ ہوا، کیا زبان سے نکلا؟ الحمدللہ، اللہ تیرا احسان ہے، تیری نعمتوں کا احسان ہے، مجھے اپنے بھی رزق کھایا تو کیا نکلا؟ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ اس رزق کو مجھے نعمتوں اپنی عبادت میں لگانے کے لیے استعمال فرما، میری اس قوت کو. تو یہ جو قدم قدم پہ یاد ہے نا آنا، یہ انسان کو شرک سے بچانے کا ذریعہ ہے، کیونکہ کوئی شریک ہی نہیں ہو رہا. کوئی کہاں سے شریک ہوگا؟ نہ اپنی عقل شریک ہو رہی ہے، نہ ملازم شریک ہو رہا ہے، نہ میاں شریک ہو رہا ہے، نہ کوئی اور دولت شریک ہو رہی ہے. تو اس لیے یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے الفاظ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف میں لگائیں گے اور ذکر زیادہ کریں گے تو پھر خود بخود شرک جو ہے وہ نکلتا جائے گا. اسی طرح قسم کھانے کے معاملے میں بھی شرک ہوتا ہے. قسم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کسی اور کی نہیں کھائی جا سکتی. ہمیں جب زیادہ کسی کو محبت کا یقین دلانا ہوتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ کس کی قسم کھاؤ؟ یا زیادہ اتھینٹک کرنے ہوتی ہے بات کو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ رشتوں کی قسم. اچھا کھاؤ اپنی ماں کی قسم یا اپنے بچے کی یا اس کی. تو یہ چیزیں کیا ہے؟ جائز نہیں ہے، یہ شرک ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کسی کی بھی قسم ایسے نہیں کھائی جا سکتی ہے، یا جس کی اللہ اس کے رسول نے اجازت دی ہے اس کے علاوہ کسی اور چیز کی، کسی بندے کی اور غیر اللہ کی تو ہو ہی نہیں سکتی وہ قسم بھی. تو اس سے بھی بچنا چاہیے. پھر اسی طرح سے اپنے عمل کو تمام کا تمام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے خالص کرنا بھی شرک سے بچنے کا ذریعہ ہے. یعنی پہلے ہی اپنے آپ کو بار بار کہیں، الفاظ کے اندر کہیں، میں یہ گفٹ کسی کو کیوں دے رہی ہوں، میں سسرال جاتے ہوئے میں سسرال جا ہی کیوں رہی ہوں، کس وجہ سے. تو جب بار بار اپنے آپ کو لاؤڈلی کہیں گے تو شیطان کو موقع نہیں ملتا کہ وہ آپ کے اندر شریک ہو سکے. تو اسی اپنے آپ کو کہنا، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ نے یہ رشتے بنائے ہیں، آپ نے صلہ رحمی کا حکم دیا، میں صلہ رحمی کے لیے جاتی ہوں، میں ان کا حق سمجھ کے ادا کرنے جاتی ہوں کیونکہ آپ کا حکم ہے یہ میرے اوپر. اسی طرح اس مال میں ان کا حق ہے، میں ان کا حق ان تک پہنچانے کے لیے یہ تحفہ ان تک دے رہی ہوں. اور یا اللہ اس میرے مال میں، میری زندگی میں، میری نعمتوں میں جس کا حق شامل ہے، یا اللہ مجھے وہ عقل سمجھ دے، مجھے توفیق دے کہ میں اپنے ہاتھ سے ان تک پہنچا کے آؤں. جب آپ بار بار اپنے آپ سے یہ لاؤڈلی کہیں گے، آپ دیکھیے گا آپ کا دل کھلنا شروع ہو جائے گا. پھر وہ جو تنگی آتی ہے نا، اس کو دو اور اس کو نہ دو، اس سے بچا لو اور اس سے ہٹا لو، یہ سب تنگی دور ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر آپ کو یہ فکر لگ جاتی ہے کہ ایسا نہ ہو میں فوت ہو جاؤں اور یہ نعمتیں اسی طرح سے ہوں اور مجھے یہی نہ پتا ہو کہ مجھے ملی کیوں تھی، مجھے یہی نہ پتا ہو مجھے اتنا بڑا گھر کیوں دیا گیا تھا، مجھے اتنا پیسہ کیوں دیا گیا تھا، میں تو بہت کچھ کر سکتی تھی. تو اسی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ڈرتے ہی معاملہ کرنا چاہیے. اور یہ اس وقت ہوگا جب آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ مال میرا نہیں، اس ذات کا ہے. کس کا ہے؟ جس نے مجھے دیا یہ اسی کا ہے. کیونکہ قرآن بار بار کیا کرتا ہے کہ مما رزقناہم ينفقون، رزقناہم، اپنے پلے سے نہ دیں، جو ہم نے آپ کو دیا ہے رزق اس میں سے دے دیں. آپ کے پاس کوئی 5,000 رکھوائے اور پھر آپ کو فون کر کے کہے کہ 3,000 اس کو دے دیں اور 2,000 اس کو دے دیں، کتنا سوچیں گے؟ کتنا سوچیں گے؟ نہیں سوچیں گے. آپ کہیں گے ٹھیک ہے اس کے پیسے ہیں، جہاں چاہے دینا چاہتا ہے دے دیں. کیا اپنا جو مال، جس کو ہم اپنا مال کہتے ہیں، اس میں سے خرچ کرتے بخیلی کیوں آتی ہے؟ کیونکہ کسی اور کا نہیں سمجھتے. جبکہ قرآن ہر لمحے میں کیا بات کرتا ہے کہ مما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے آپ کو رکھوایا ہے آپ کے پاس، جو ہم نے آپ کو دے رکھا ہے، جو وقتی طور پر آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس صرف ابھی امانتاً رکھا ہوا ہے، اس میں سے دے دیجیے گا. اور پھر جو جہاں جس کا حق ہے وہاں دے کے فارغ ہو جائیں.
پھر کیوں آئے گا ہمارے ذہن میں جب یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا، جب یہ شرک نکل جائے گا میں اور میرے میاں اور میرے بچے یہ سب کچھ ہے ہی ہمارا، ہم کسی کو کیوں دیں، حتیٰ کہ ہم اپنی جائیداد کی تقسیم میں بہنوں کو حصہ کیوں دیں، کس لیے آئے گا یہ سوال. تو یہ ہے وہ چیز کہ ہم جو بات کر رہے ہیں، جہاں سے بات کا آغاز ہوا تھا کہ ہم مومن ہونے کے ناطے، مسلم ہونے کے ناطے بعض دفعہ جو اس طرح کے چھوٹے شرک ہے کہ جو خفی شرک میں آتے ہیں لیکن وہ کاؤنٹیبل ہے، ہم بعض دفعہ اس سے باز نہیں آتے، جس کی وجہ سے ہمارا ایمان کامل نہیں ہوتا. اگر ایمان کامل نہیں ہوتا تو کیا پھر ناقص ہوتا ہے؟ جی، اگر وہ کامل نہ ہوا تو اس میں کوئی نہ کوئی نقص رہے گا. حتیٰ کہ یہ آیت کتنی دفعہ پڑھتے ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. کبھی غور کرتے ہیں یہ ہم کا لفظ کیوں بار بار ریپیٹ ہوتا ہے؟ یہ کیوں آتا ہے؟ کیوں آتا ہے کہ ان کو یقین نہیں ہے آخرت کا؟ یہاں پہ یومنون کا لفظ نہیں ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ نہیں ہے، یوقنون ہے کہ جو تقوی والا ہے، جو نجات پانے والا ہے، وہ ہوگا جو آخرت کو یقینی کیفیت کے ساتھ زندگی گزارے گا. اسی لیے صحابہ کرام کے پاس یہی قرآن تھا، یہی حدیثیں تھیں، یہی سنت تھی جو آج ہمارے پاس ہے، کوئی ایکسٹرا نہیں تھا. فرق صرف اتنا تھا انہوں نے آخرت کی یاد میں جی کر جب زندگی کو گزارا تو وہ دنیا ہی میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ٹھہرے. کس وجہ سے؟ کیونکہ ان کی ایک خاص صفت آتی ہے کہ وہ لوگ تھے جو آخرت کی یاد میں جیتے تھے. جو قول، جو فعل، جو عمل تھا یہ سوچ کے کرتے تھے کل اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. مجھے اس وقت یہ بات میں نے کہی تو مجھے یہ آخرت میں فائدہ دے گی یا چپ رہنا فائدہ دے گا؟ اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ مجھے اللہ کی خاطر معاف کر دینا چاہیے یا بدلہ لے لینا چاہیے؟ مجھے کیا فائدہ دے گا؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اگر مجھے اس فارمولے پہ عمل کر لینا چاہیے یا اپنی مرضی کرنی چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ تو اس لیے اپنے ایمان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اس شرک سے نکلنے کے لیے، کیونکہ یہ بھی شرک ہے، مجھ سے نہیں ہوتا، اس دور میں نہیں ہوتا، آج کل پاسبل نہیں ہے، ابھی جوانی میں نہیں ہو سکتا، ہمارے خاندان میں نہیں ہو سکتا. دیکھیں گے بعد میں بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر دیکھیں گے، اس وقت بچوں کی شادیاں ہو جائیں تو پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہوگا. تو جب کسی بھی حکم کو سننا، سمعنا وعصینا، سن لیا ہم نے لیکن ہم سے ہوتا کوئی نہیں ہے. حتیٰ کہ جب صدا آتی ہو حی علی الصلاح حی علی الفلاح تو سننا اور پھر اپنے کام میں مگن ہو جانا، اس کے بعد اپنے نفس کے شرک میں مبتلا ہو جانا. تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رحمت خاص کے ساتھ ہمارے ایمان کو، ہمارے اسلام کو قبول فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالی جس نے ہمیں دین اسلام میں پیدا کیا ہے اور بن مانگے ہمیں یہ اسلام دیا ہے، تو اللہ سے ہم سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کامل ایمان عطا فرمائے اور ہمارے نقص، ہماری کمزوریاں، ہمارے عیب ہم سے دور کر دے. ہمیں ہر طرح کے شرک سے، چاہے خفی، چاہے جلی، چاہے نیتن یا کسی بھی طرح کا، قول کا، فعل کا، عمل کا، ریا کا، دکھاوے کا، کسی بھی طرح کا جو شرک ہمارے اندر ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس سے دور فرمائے اور اپنی رحمت سے ہمیں اتباع رسول عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سیرت نبوی عطا فرمائے، اپنے لیے خالص کرتے ہوئے ہمارے کاموں کو اخلاص عطا فرمائے اور اپنے چہرے کے دیدار کے لیے ان کو خالص کر لے. اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت کرم، بہت احسان ہے جس نے ہمیں دین اسلام اور اس کا علم عطا کیا. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کا عمل عطا فرمائے، ہمیں دونوں جہان کی آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.